بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کو زبان کے استعمال کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے۔ یہ جو زبان ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضائے بدن اس زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگر تو سلامت رہی تو ہم تیری وجہ سے ہم بھی سلامت رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی، اگر تو نے جھوٹ بولا، تو نے لوگوں کو دھوکے دیے اور اس زبان سے غیبت کی یا کوئی اور گالی بکی یا ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوئی، ہم تیری وجہ سے جہنم میں جا گریں گے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ پاؤں کا پھسلا ہوا زمین پہ گرتا ہے، زبان کا پھسلا ہوا جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، زبان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا لوگو تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے، زبان کی ضمانت تم دو، اور دوسرا فرمایا کہ شرمگاہ کی ضمانت تم دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ کوئی ایسا لفظ تم نہیں بولتے، ہر لفظ کیا ہے تمہارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ریکارڈ نہ کیا جا رہا ہو۔ تو میرے بھائیو، آپ حضرات سے گزارش ہے، ہم کیا کرتے ہیں، زبان کا استعمال ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہم سے اس حوالے سے پوچھا نہ جانا ہو۔ حالانکہ حدیث پاک کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر اور یصمت، فرمایا لوگو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ اچھی بات کہے، اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو کم از کم وہ خاموش ہو جائے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ہمیشہ وہ اتنے احتیاط برتے تھے زبان کے استعمال کے حوالے سے۔ حضرت جناب سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے منہ مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے، کہیں کوئی لفظ جو ہے وہ ایسے بے مقصد میری زبان سے نہ نکل جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، فرمایا کہ لوگوں اسلام کا حسن یہ ہے کہ بے فائدہ اور فضول گفتگو کو نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے اور اس کلام کو ہی استعمال کیا جائے جو کلام با مقصد ہو، با مراد ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے کافی نوجوان بھائی اپنی زبان کا استعمال ایسا کرتے ہیں، یا تو کسی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں یا پھر اللہ معاف کرے گانے گا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی چیز آپ کی زبان سے نکلی ہوئی جو ہے وہ ایسے نہیں ہے جس کو ریکارڈ میں نہ لایا جا رہا ہو، ہر چیز آپ کو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کیا کیا نکال رہے ہیں۔ کیا زبان سے جو ہے وہ تم گانے گا رہے ہو یا گالیاں دے رہے ہو یا اسی زبان سے کسی کی دل آزاری کر رہے ہو؟ ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا ہے اور ہمیشہ سوچ کر، اور ہمارے جو اسلاف تھے، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، جو دانا اور دانشور لوگ ہیں، وہ ہمیشہ پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں، اور بیوقوف جو ہوتا ہے وہ پہلے بولتا ہے اور پھر بعد میں سوچتا ہے کہ ہاں مجھے ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایسے عمل سے بچو جس سے تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے۔ لہٰذا اگر بات کرنی تھی، کسی کو بات کہنا بھی تھی، تو آپ پہلے سوچتے پھر بولتے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں جہاں دیگر جو ہے وہ ہمارے اندر ایک معاشرتی برائیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ برائی بھی پائی جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہم زبان کا استعمال اس انداز میں کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ بھی یہ اس زبان سے میں جو الفاظ نکال رہا ہوں میرے کسی بھائی کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے جراحۃ السنان لالتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہتے ہیں کہ چھری تیر تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا وہ رہا ہمیشہ ہرا۔ جو زبان سے انسان کو زخم پہنچتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا اثر کتنا جو ہے وہ عرصے تک جاتا ہے۔ اگر کسی کو تھپڑ مار دیں، اگر کسی کو اور کوئی تکلیف دے دیں، ڈنڈے سے تکلیف دے دیں، ڈنڈا مار دیں، تو اس صورت میں شاید وہ تکلیف یہ بھول جائے،
لیکن زبان سے جو آپ نے کسی کو گالیاں دی یا کسی کو ایسے سخت الفاظ بولے وہ مرتے دم تک جو ہے وہ نہیں بھولے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہوتی ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی چیز توڑی ہے اور اس کو آپ نے دوبارہ جڑوا دیا، جیسے آپ نے گلاس توڑا، گلاس کو دوبارہ جوڑیں گے تو یقیناً اس پر ایک نشان باقی رہے گا۔ اسی طرح جب آپ زبان سے کسی کو زخم دیتے ہیں، زبان سے کسی کو دکھ دیتے ہیں، اس کا جو زخم ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے زبان کے ساتھ اس انداز میں استعمال کرنا چاہیے زبان کا کہ کسی کو تکلیف ہماری وجہ سے نہ ہو۔ اگر آپ نے بولنا بھی ہے تو میٹھا بولیے، اگر آپ نے کسی اختلاف بھی کرنا ہے تو وہ بھی اس انداز میں کیجئے کہ زبان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن آج افسوس ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ یار میری یہ جو زبان ہے بڑے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہ میری زبان بھائی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، میری زبان میری خالہ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو مجھے کس انداز میں کوشش کرنی چاہیے جب ہم اس زبان سے کلمات ادا کریں، اگر آپ کے سامنے ہستی ایک باادب ہے تو اس کے سامنے ایسا لہجہ استعمال کریں دیکھنے والے کہیں یار یہ لگتا ہے کہ بڑے عزت والے بندے سے بات کر رہا ہے، جیسے اب ماں باپ سے بات کرنا چاہیں تو بالکل زبان کے الفاظ جو ہے چنے چنے الفاظ ہوں، جی ماں جی، جی ابو جی، جی میں حاضر، کو پتہ چلے بھی کتنا باادب بچہ ہے کہ اپنے والدہ یا اپنے والد محترم کے ساتھ اس کو اتنا خیال ہے عزت کا کہ یہ بالکل باادب ہو کر بات کر رہا ہے۔ یا اگر آپ نے استاد محترم سے گفتگو کرنی ہے تو استاد صاحب کے ساتھ بھی ایک چنیدہ الفاظ ہوں، ان کو پتہ چلے بھی میرا جو شاگرد ہے وہ بڑا ہی باادب ہے، اس کا انداز گفتگو بڑا کمال ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے جناب دوست احباب نہیں خیال کرتے کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، والد صاحب سے کس انداز میں کرنی ہے، استاد محترم سے کس انداز میں کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے زبان کا استعمال اس انداز میں کریں کہ لوگ مثالیں دیں، یار اگر وہ بات کرتا تھا تو کیا بات تھی اس کے بعد کے انداز کی، جب وہ بات کرتا تھا اس کے الفاظ ایسے کمال ہوتے تھے، سنتے ہوئے مزہ آتا تھا۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، اور کوشش فرمایا کریں جو آپ حضرات تک ہم پیغام پہنچاتے ہیں وہ آپ دوسروں تک بھی پہنچایا کریں، اور تاکہ یہ جو صدقہ جاریہ ہے یہ ہمارے لیے بھی ہو اور آپ کے لیے بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔